پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ چیئرمین عمران خان صاحب کو آپ کہاں پر دیکھ رہے ہیں؟ میں جیل میں دیکھ رہا ہوں ان کو۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ کہاں پر دیکھ رہے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کو میں اسمبلی میں ایک سیٹ پکڑ کے کونے میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ آپ سمجھتے ہو کہ پی ٹی آئی نزا کی ہچکیاں لے رہی ہے؟ ٹاپ لیڈنگ اردو اسلام آباد سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ جواد ظہیر عباسی۔ ناظرین گرامی، میرے ساتھ موجود ہیں ملک آصف خان اوان۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید یہ بابا وانگا کی نسل سے ہیں۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ بلغاریہ سے نہیں بلکہ یہ پاکستان کے ہی ہیں، اور ان کی پریڈکشنز بھی 100% ہوتی ہیں۔ ان کی پیشن گوئیاں بالکل ایگزیکٹ جا کر نشانے پر لگتی ہیں، اتنے نشانے پر لگتی ہیں کہ جتنے نشانے پر ایک فوجی کا نشانہ لگتا ہے۔ ناظرین گرامی، انہوں نے آج سے پہلے بہت ساری پریڈکشنز کی، نواز شریف صاحب کے حوالے سے، عمران خان صاحب کے حوالے سے، اور پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف کے حوالے سے وہ درست ثابت ہوئی۔ آئیے آنے والے وقتوں کے حوالے سے بھی ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا، نثار تیری گلیوں کے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے۔ اوہ کیا بات ہے! کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا بہت کرم ہے۔ تو ماشاءاللہ بڑی دبنگ سٹائل سے آپ جو ہے نا بات بھی کرتے ہیں، اور آپ کی پرسنالٹی بھی بڑی بوم ہے۔ تو کیسا لگتا ہے آپ کو اپنے آپ کو دیکھ کر آئینے میں؟ دیکھیں جی، یہ تو جی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ ہر ایک بندے کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، شکل صورت جیسی بھی ہو، اخلاق اللہ تعالیٰ بندے کا اچھا کرے بس۔ اچھا، پاکستان گزرا کووڈ-19 سے بھی اور مہنگائی سے بھی کنٹینیو گزر رہا ہے، تو آنے والے وقتوں میں آپ پاکستان کا کیا حال دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے پاکستان کے اندر فل فور الیکشنز ہونے چاہیے، اس کے بعد جا کے کوئی پاکستان ایک جگہ پہ کھڑا ہوگا۔ اگر الیکشنز نہیں ہوتے ہیں تو پاکستان مزید نیچے جائے گا۔ اگر پاکستان کے اندر الیکشن ہو جاتے ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ مہنگائی کے اوپر ایک مرہم ہوگی۔ دیکھیں جی، مہنگائی کے اوپر تو مرہم نہیں ہوگی، مگر یہ ہے کہ جن لوگوں کو حکومت دینے کی بات کی جا رہی ہے، انہوں نے آٹے کو اٹھانا ہے، انہوں نے چینی کو اٹھانا ہے، انہوں نے روزمرہ کی اشیاء کو اٹھانا ہے، اور غریبوں میں تقسیم کرنا شروع کر دینا ہے انہوں نے، کیونکہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ 5,000 روپے انہوں نے دینے ہیں، 12,000 روپے انہوں نے دینے ہیں، اس لیے دینے ہیں کیونکہ غریب بندہ ہے، اس کو چاہیے، اس کی نیڈ ہے یہ۔ اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس جو ہے نا پانی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، انہوں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، کیونکہ یہ ان کا آخری وقت ہے۔ انہوں نے عوام کو کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا ہے۔ اگر یہ نہ کر کے دکھائے، ابھی تو شاید جوتے پڑے ہیں، تو اگلی بار شاید لتر پڑے ہیں ان کو۔ میرا آپ سے ایک کوشچن ہے لیکن 2 حصوں میں۔ اس کا پہلا حصہ یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہو کہ پی ٹی آئی نزا کی ہچکیاں لے رہی ہے، اور دوسری بات آپ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا پی ٹی آئی ٹوٹ چکی ہے یا پھر ٹوٹنے جا رہی ہے؟ آپ کا جواب جو ہے نا میں دیتا ہوں 2 حصوں میں۔ پی ٹی آئی ٹوٹی نہیں ہے، ٹوٹ چکی ہے۔ اوکے۔ پی ٹی آئی کے آلریڈی حصے بن چکے ہیں، کے پی میں الگ حصہ بن گیا، سندھ میں الگ حصے بن رہے ہیں، اور ان کو لیڈنگ اینڈ نہیں مل رہا۔ ان کے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا حل جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر ان کے جو امیدواران ہیں وہ آزاد کھڑے ہوں، آزاد کھڑے ہو کر الیکشن کو جیتیں، اور اس کے بعد یہ پی ٹی آئی میں واپس آتے ہیں، تو پھر جا کے شاید ان کا کوئی چہرہ بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ اور رہی بات آپ نے پی ٹی آئی کو قلعدم کرنے کی بات کی ہے، پی ٹی آئی کو شاید قلعدم نہ کریں، مگر لنگڑا لولا ضرور کر دیں گے۔ لنگڑا لولا ضرور کر دیں گے۔ اچھا، مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ آنے والے 6 مہینوں میں پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ چیئرمین عمران خان صاحب کو آپ کہاں پر دیکھ رہے ہیں؟ میں جیل میں دیکھ رہا ہوں ان کو۔ آنے والے 1 سال میں آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ میں ان کو پھر بھی جیل میں دیکھ رہا ہوں۔ آنے والے 18 مہینوں میں آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ان کو باہر دیکھ رہا ہوں میں۔ اوہ زبردست! تو مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ جو آنے والی حکومت ہے، اب جو آنے والی حکومت ہے وہ کتنا عرصہ چل پائے گی؟ دیکھیں جی، مرکز میں پی ٹی آئی نہیں ہوگی، مرکز میں نون لیگ ہوگی، اور سندھ اور بلوچستان اس بار پھر بھٹو صاحب کا ہوگا، اور کے پی کے جو ہے اس حوالے سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کے پی کے مولانا صاحب کا ہوگا، اور مرکز میں جو ہوگی وہ نون لیگ ہوگی، اب تک کے جو ماحول سے نظر آ رہا ہے، مگر پی ٹی آئی کہیں پر نظر نہیں آ رہی فی الحال۔ اچھا، مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ کہاں پر دیکھ رہے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کو میں اسمبلی میں ایک سیٹ پکڑ کے کونے میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ صرف ایک سیٹ ہوگی ان کی؟ مرکز میں نہیں ہے، صوبوں میں ہوں گے یہ۔ مرکز میں ایک سیٹ ہوگی؟ شاید، ہو سکتا ہے۔
زبردست. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب خلائی مخلوق کے لاڈلے نہیں ہیں اس بار؟ دیکھیں جی، سیاسی اختلافات بہت سے ہو سکتے ہیں، مگر مولانا صاحب کی سیاست ماننا پڑے گا کہ ان کی جو سیاست کرنے کا طریقہ کار ہے. ابھی ملک میں ایک ایسا ٹائم آ گیا تھا کہ جب انہوں نے جب PDM بنائی تھی تو ملک کے تمام طاقتور حلقوں کو وہ ہیڈ کر رہے تھے، کچھ تھا تو ہیڈ کر رہے تھے. بالکل اس وجہ سے. اچھا مجھے آپ یہ بتائیے گا، اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کو پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا جائے تو کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس کوئی ایسی جلون کی بوٹی ہے؟ نہیں، ان کو وزیر اعظم، دیکھیں پاکستان ہے نا، یہاں پر مختلف سیکٹ کے مختلف طریقہ کار کے لوگ بستے ہیں. پاکستان کے اندر ایک ایسا جو ہے وزیر اعظم ہونا چاہیے جو اندر سے ملا ہو اور اوپر سے مسٹر ہو، جس طرح ہمارے چیئرمین ہیں شہیر حیدر سیالوی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگلے 10-15 سالوں میں انشاءاللہ اللہ پاک نے اگر موقع دیا، ہم فل سپورٹ کے ساتھ انشاءاللہ، عوام کی سپورٹ کے ساتھ اور عوام کی طاقت کے ساتھ، اپنی محنت کے ساتھ انشاءاللہ وزیر اعظم ہمارا شہیر سیالوی ہوں گے انشاءاللہ. اچھا ویسے ایک ہوا تو چلی ہے کہ شہیر حیدر سیالوی وزیر اعظم بنیں گے. آپ کا سیاسی استخارہ کیا کہہ رہا ہے کہ کتنے سالوں میں شہیر حیدر سیالوی وزیر اعظم بن جائیں گے؟ یہ 5 سال ہمارے نہیں ہیں، اگلے تھوڑے سے ہیں، اس سے اگلے پورے ہیں ہمارے انشاءاللہ. یہ جو PTI کا کارکن ٹوٹ رہا ہے، یہ کہاں جا رہا ہے؟ PTI کا کارکن ٹوٹ رہا ہے، PDM میں مر جائے گا نہیں جائے گا، وہ ایک نئی جماعت کو ڈھونڈ رہا ہے اور انشاءاللہ وہ نئی جماعت ہم ہیں. زبردست. مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ اگر آپ کو حکومت مل جاتی ہے تو آپ کے پاس کیا پلان ہے؟ ہمارے پاس بہت سارے پلان ہیں، ہمارے منشور کے اندر ان چیزوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے. ہمارے پاس جو پلانز ہیں اس میں سب سے اولین ترجیح جو ہے وہ تعلیم کو دی جائے گی. روٹی بندہ جب کماتا ہے جب اس کے پاس شعور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں پڑھائی لکھائی کرنے کے بعد آج کا جو نوجوان ہے وہ چاہتا ہے کہ میں باہر چلے جاؤں. باہر وہ اس لیے جانا چاہتا ہے کیونکہ پاکستان کے اندر کچھ ہے نہیں. وہ کیا کرے گا؟ ڈگری کو کیا کرنا ہے اس نے؟ ڈگری کو الماری میں رکھنا ہے، دیوار پہ لگانا ہے، کہاں پر لگانا ہے؟ جب آگے اسکوپ ہی نہیں ہے کسی چیز کا تو وہ کیا کرے گا؟ تو ہم نے پاکستان کے اندر ٹیکسٹائل ملز لگانی ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹریز لگانی ہے، اور ہر گھر میں نوجوانوں کے لیے اسپیشل فیسلٹیز بنانی ہے جو وہ اپنے گھر میں لیپ ٹاپ میں بیٹھ کے اپنے پیسے کمائیں گے انشاءاللہ. آپ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کو پاکستان آرمی یا پھر پاکستان کی ایجنسیز چلا رہی ہیں؟ پاکستان کو جی پاکستان کی عوام چلا رہی ہے، ان کے ٹیکسوں سے پاکستان چلتا ہے، اور پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کوئی نہیں چلا سکتا، پاکستان کی عوام پاکستان کو چلاتی ہے. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو پاکستان کی عوام چلا رہی ہے؟ پاکستان کے اندر جتنے بھی اچھے کاروبار ہیں وہ ہمارے پاکستان کے اداروں کے ہیں. دیکھیں فوجی دلیا، فوجی سیمنٹ، فوجی چاول، یہ ساری چیزیں تو ہیں، اور بھی کافی سارے ادارے ہیں کہ جو میں آپ کو بتانا نہیں چاہ رہا. دیکھیں جی اس کے علاوہ آپ بہت سے اور بھی تو دیکھیں نا، بہت سے کاروبار ایسے ہیں. مین چیز وہی، ان کو تنخواہیں کون دیتا ہے؟ نہیں، وہ وہاں سے ارننگ بھی تو کرتے ہیں. دیکھیں ارننگ وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ ہمارا جو فوجی بجٹ ہے ہم نے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے. ہمارا اسلام کہتا ہے کہ اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو، اور گھوڑوں کو تیار رکھنے کے لیے آپ کو ظاہری بات ہے بجٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ نے آپ کی ملک کی اکانومی کو دیکھ کر آپ نے پیسہ کمانا ہوتا ہے اور اپنے بجٹ کے اوپر اور ڈیفینس کے اوپر لگانا ہوتا ہے. تو وہ ڈیفینس کو اپنے کو ایکٹیویٹ رکھنے کے لیے یہ کچھ ملکوں میں اس طرح کا کام کیا جاتا ہے کہ جہاں پر فوج کماتی بھی ہے مگر اس کو پازیٹیولی اور آپٹمسٹک اپروچ اس کی استعمال کی جاتی ہے. مجھے اب یہ بتائیے گا کہ آنے والے وقتوں میں جب آپ کو حکومت ملے گی تو پاکستان کے اندر آپ کون کون سی انڈسٹریز لگانے جا رہے ہیں؟ پاکستان کے اندر میں نے آپ کو بتایا سب سے پہلے ہم گھروں سے انڈسٹریز شروع کریں گے. ہم گھروں میں لوگوں کو وہ کام دیں گے جو گھر میں بیٹھ کے مائیں بہنیں اور بیٹیاں اور بچے کام کر سکتے ہیں. اب بھی پاکستان میں تو مطلب مختلف ملکوں میں چائلڈ لیبر کہا جاتا ہے، اس کو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کہا جاتا ہے. مگر ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر ہر ایک کو کام کرنا چاہیے، ترقی پھر ہوتی ہے. اب جب پوری فیملی کام کرتی ہے تو اس کی ارننگ اور ہوتی ہے، ایک باپ کما کے دیتا ہے تو اور ارننگ ہوتی ہے. تو چائنا ہے، مختلف ہمارے پاس ملک ہے جن کی ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں کہ جہاں پر گھر کے بچے، گھر کی پوری فیملی مل کے کام کرتی ہے تو ان کا چکی چلتی ہے. تو ہم لوگ انشاءاللہ پاکستان کے اندر جو ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے یہ لے کر آئیں گے. پاکستان کے اندر ہم ٹیلی کمیونیکیشن کے اوپر بہت کام کریں گے. پاکستان کو بہت بہترین موقع مل رہا تھا سلیکون سٹی بنانے کا پاکستان میں، مگر ہمارے کچھ ایسے لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے کہا جی بھائی ساڈا حصہ کتنے ہے، تو اس کی وجہ سے پھر ہم لوگ جو ہے نا رہ جاتے ہیں چیزوں میں. مگر ہماری انشاءاللہ دور حکومت میں یہ چیز نہیں ہوگی کہ ساڈا حصہ کتنے ہے. جو بندہ کہے گا کہ ساڈا حصہ کتنے ہے، اسی بولیں گے تہاڈا حصہ دروازے تو باہر ہے، تو پھر کام چلے گا انشاءاللہ.
اگر پاکستان کے اندر چھوٹے پیمانے کے اوپر فیکٹریاں لگائی جائیں جیسے کہ گھروں میں لوگ چیزیں اگر پاکستان کے اندر چھوٹے پیمانے پر فیکٹریاں لگائی جائیں جیسے کہ گھروں میں لوگ چیزیں بنائیں جیسے کہ چائنا میں بنا رہے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان ترقی کرے گا اور پاکستان بہت آگے جائے گا؟ دیکھیں جی، قطرے قطرے سے سمندر بنتا ہے نا، تو چھوٹے چھوٹے کام شروع کریں گے جس سے مطلب چھوٹے چھوٹے جب جگہوں میں کام ہوتا ہے وہاں پر پروڈکشن ہوتی ہے تو وہ ایک جگہ پہ اکٹھا ہوتا ہے سامان، پھر وہ سامان جو اکٹھا ہوتا ہے جو ملک کی یوز ہوتی ہے وہ ملک میں ہوتا ہے، جو ایکسپورٹ کوالٹی ہوتا ہے اچھی پیکنگ کے ساتھ وہ باہر چلے جاتا ہے۔ آپ گلگت بلتستان کو دیکھیں، وہاں پر جب شالز تیار ہوتی ہیں 2000 روپے میں ہینڈ میڈ، یہی شالز جاتی ہیں باہر جب یورپ اور امریکہ وغیرہ میں، وہاں پر جا کے یہ 19 ہزار ڈالرز کی بکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم یہاں سے پاکستان جو ہے دنیا کا تیسرے یا چوتھے نمبر پہ سب سے زیادہ کھال ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہے۔ یہاں پر ہم لوگ اسلامی ملک کے قربانی ہوتی ہے ہمارے یہاں پر، ہم یہاں سے کھال بیچتے ہیں، صحیح ہے، سپوز کہ 1 روپے کی بیچتے ہیں کھال یہاں سے ہم لوگ، وہاں سے ہمیں 4 روپے کا بیلٹ بن کے برانڈ لگ کے آ جاتا ہے۔ تو ہم یہاں پر کیوں نہ بیلٹ بنائیں، ہم یہاں پر کیوں نہ انڈسٹریز لگائیں؟ یہاں پر انڈسٹریز لوگ اس لیے نہیں لگاتے۔ ہمارے پاس ابھی ایک مثال ہے، پشاور کے اندر ایک بہت بڑے جو ہیں کاروباری ہیں شخصیت، کبیر خان، انہوں نے جو ہے ہوٹل لگایا تھا، انہوں نے کروڑوں اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کی پاکستان کے اندر۔ ان کے اوپر الزام لگا دیا گیا کہ جی آپ کی جو ہے نا پروڈکٹس جو ہے اس کے اندر جو ہے گندگی ملی ہوئی ہے، یا پھر کوئی مطلب آپ لوگ مہنگی چیزیں دے رہے ہیں۔ جو بندہ کام کرنا چاہ رہا ہے یار اس کو کام کرنے دو، اس کو فیسیلیٹیٹ کرو، اس کو مطلب سبسڈی دینی چاہیے۔ جو بندہ پاکستان کے لیے کر رہا ہے اس کو سرٹیفکیٹس دو، میڈلز دو، بھائی تم نے پاکستان کے لیے کوئی کام کیا ہے۔ اب جو بندہ اچھا کرنا چاہ رہا ہے اس کو اچھا بھی نہیں کرنے دے رہے، جو برا کر رہا ہے اس کو بس ٹھیک ہے بھائی تسی ٹھیک ہو، تسی رائٹ ہو۔ یہ چیز انشاءاللہ ہمارے دور حکومت میں نہیں چلے گی انشاءاللہ۔ زبردست۔ مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ آنے والے 5 سال کون سے وزیر اعظم کے ہیں، اس وزیر اعظم کا نام کیا ہے؟ وزیر اعظم کا نام میں آپ کو پریڈکٹ نہیں کر سکتا، مگر یہ کہہ سکتا ہوں کہ 60% جو ہے نواز شریف صاحب اینڈ 40% بلاول بھٹو صاحب۔ زبردست۔ آپ نہیں سمجھتے کہ اگر ان دونوں میں سے ایک شخص وزیر اعظم بن گیا تو ان 2 پارٹیوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے گی؟ پہلے کون سی سلو ہوئی ہے؟ اچھا، آج جو الیکشن ہوئے پی ٹی آئی کے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ایمانداری سے ہوئے یا پھر ایسے الیکشن نہیں ہونے چاہیے تھے؟ اس کا جواب میں سمجھتا ہوں آپ کو خود پتہ ہوگا، اس کا جواب پوری قوم کو پتہ ہے کہ کیا جواب ہے اس کا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کو عمران خان صاحب نے شعور دے دیا ہے یا پھر انہیں مزید شعور کی ضرورت ہے؟ پاکستان کے عوام کو جی سوشل میڈیا نے جو ہے نا شعور دیا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بندہ کسی کو شعور جب تک نہیں دے سکتا جب تک وہ شعور خود لینا نہ چاہ رہا ہو۔ سوشل میڈیا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہمارے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے جس نے پاکستان کے نوجوانوں کی، بزرگوں کی، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی، سب کی جو ہے آنکھیں کھول دی، کیونکہ سوشل میڈیا کے اندر جب آپ اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو مختلف چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، وہ آپ کچھ سیکھتے ہیں، کچھ اپنے پرسنالٹی کے اوپر جو ہے نا اپلیکیبل کرتے ہیں، اور کچھ مس سے بندے کی پرسنالٹی چینج ہوتی ہے۔ ایک حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ دی ہے، شعور دیا ہوگا، مگر یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جی سوشل میڈیا ایز اے مطلب ویپن جس نے جو ہے نا دیا۔ پاکستان نظریاتی پارٹی کی طرف سے پاکستان کی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آج؟ پاکستان نظریاتی پارٹی کی طرف سے میں اپنی عوام کو، اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ بھائی جان ہمیں سپورٹ کریں، ہمیں ادھر تک لے کے جائیں، اور جو بات ہم کر رہے ہیں ہم پوری کر سکیں، ہمیں طاقت دیں، کیونکہ پاکستان میں جب آپ سسٹم میں نہیں ہوتے نا، اف یو ڈونٹ لائک دا لاز اور رولز، ادھر تک جاؤ اور اس کو تبدیل کر دو پھر۔ تو ہمیں ادھر تک جانے کے لیے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ لوگوں کے سہارے کی ضرورت ہے، ہمیں عوام کے طاقت کی ضرورت ہے، ان کے ووٹس کی ضرورت ہے۔ بس ہم اپنی عوام کو، اپنے نوجوانوں کو یہی دینا چاہیں گے کہ اپنا کام محنت کے ساتھ کرو، آنیسٹی کے ساتھ کرو، انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے نا ترقی اور کامرانی دینے والا ہے۔ بہت شکریہ۔ ناظرین گرامی، یہ تھے ملک آصف خان اوان، جن کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی عوام کو اگر تھوڑا سا شعور مزید دے دیا جائے اور چھوٹے پیمانے پر انڈسٹریز لگا دی جائیں تو پاکستان کو میں عروج کی بلندیوں پر دیکھ رہا ہوں۔ ناظرین گرامی، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آنے والے وقتوں میں جو پاکستان کا پرائم منسٹر ہوگا وہ ہوگا میاں محمد نواز شریف۔ آپ کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیے گا۔ ٹاپ لیڈنگ اردو اسلام آباد سے اپنے ہوسٹ جواد ظہیر عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔